یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ اب حدیث پاک کوٹ کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں اور سیاستہ کی حدیث پاک ہے، امام نسائی نے، امام ترمذی نے اس کو درج کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام خصوصی گفتگو فرما رہے تھے، اور گفتگو کے دوران میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ محبت ہے۔ ایمان کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو کس کا ہے؟ محبت کا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جب ایمان مکمل ہو گیا اس کو محبت کی دولت نصیب ہو گئے، وہ محبت کی دولت سے بھی وہ مالا مال ہو جائے گا، سرفراز ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں باقاعدہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل العمل کیا ہے، یعنی اعمال میں سے افضل عمل کیا ہے؟ تو میرا آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا اعمال میں سے جو افضل عمل ہے وہ محبت ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب محبت کے ملنے کا ذریعہ کیا ہے؟ محبت کیسے ملے گی؟ تو میرا آقا علیہ السلام نے واضح پہ بات فرما دی، فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا رسول، یہ میرے آقا کے بڑا خوبصورت کلام ہے، گفتگو کا انداز ہے۔ فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ یا رسول اللہ پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا قرآن تو ہم نے پڑھا ہے، تو فرمایا اب نے اس آیت کو نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے اسی آیت کو کوٹ کیا جس آیت پر میں گفتگو کرتا رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے اس آیت کو پڑھ کے سنایا۔ فرمایا آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا گارنٹی دے رہا ہے کہ اگر ایمان اور اچھے اعمال مکمل ہو گئے تو پھر تمہیں محبت کی دولت نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا اعمال میں جو بہترین جو خوبصورت عمل ہے وہ کیا ہے؟ بولیے، وہ محبت ہے۔ اب یہاں ایک حدیث بڑی خوبصورت جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ مشہور صحابی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہو چکی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کتنا خوبصورت کلام ہے، میری محبت ان کے لیے واجب ہو چکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کر رہا ہے، ان کے ساتھ۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لیے؟ تو آقا علیہ السلام نے پہلا جملہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میری خاطر، پھر اس میں لالچ بھی نہ ہو، یہ بڑا خاص نکتہ ہے، اس میں کوئی ذاتی غرض و غایت بھی نہ ہو، ذاتی لالچ بھی نہ ہو، ذاتی کی خواہش بھی نہ ہو، ذاتی کوئی آرزو نہ ہو، صرف اور صرف اگر وہ محبت کر رہا ہے، اگر اسے محبت کی دولت نصیب ہو چکی ہے، اگر وہ محبت کر رہا ہے تو وہ محبت بھی اپنی خاطر نہ کرے، وہ محبت بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ ہماری تو حقیقت حالات خراب ہو گئے، ہمارے تو حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں۔ وہ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار باب مدینۃ العلم سارے پیار سے کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان کے خوبصورت قول ہیں اور توجہ طلب بھی ہے، دل کی تک سے لکھنے والا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ پتہ ہے لوگوں کو آپ کے ساتھ کتنی محبت ہے، ایک جملہ دیکھ کے انداز کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا پتہ ہے لوگوں کو آپ کے ساتھ کتنی محبت ہے، آپ کے ساتھ لوگوں کو اتنی محبت ہے جتنا اس نے آپ کو استعمال کرنا ہے۔ باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی نے بات واضح کر دی اور اس میں خوبصورت سمندر بہا دیا۔ وہ میرے پاس علم نہیں، انداز نہیں، الفاظ کلمات نہیں کہ تو اتنا کھول دوں، لیکن باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی عنہ نے بے قناع سمندر بہا دیا۔ فرمایا فقط محبت، فقط پیار کس حد تک رہ گیا ہے؟ استعمال کرنے تک۔ فرمایا جب اس نے تجھے استعمال کر لیا، تجھ سے اس کی ضرورت پوری ہوگی، اس کی غرض و غایت پوری ہو گئی، تو بس پھر پیار بھی ختم، محبت بھی ختم، تعلق بھی ختم۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام یہ واضح طور پہ فرمایا محبت، پیار، تعلق فقط کس کے لیے؟ یہ آپ نے بولنا کس کے لیے؟ بس اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ نہیں پتہ چل گیا کہ آج آقا علیہ السلام کی آن کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار حاضری میں سے
آج ہمیں یہ خوبصورت ہیرا مل گیا ہے. ادھر قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ہیرا ہے, اور ادھر حدیث پاک یہ بھی ہیرا ہمارے لیے. قول کیا ہے کہ اتنی محبت ہے, کب تک؟ جتنا اسلام کو استعمال کرنا ہے. استعمال ہوا نہیں, محبت ختم ہوگی. نہیں محترم, ہم نے اس کے یعنی مزاح چلنا ہے. ہم نے محبت کرنی ہے, پیار کرنا ہے, تعلق بنانا ہے. کس کے لیے؟ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اب آئیے اوپر جاتے ہیں, پھر حدیث کوٹ کرتے ہیں. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا, رب نے مجھ سے فرمایا کہ میری محبت اس کے لیے واجب ہو چکی ہے. واجب, قربان نے فرض کے بعد درجہ واجب کا ہے. واجب فرض کے قریب ہے, لازم ہوگی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کس کے لیے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ملاقات کسی سے ملتے ہیں نا, کسی سے ملتے ہیں تو ان کا ملنا بھی میری خاطر ہے. وہ ذاتی غرض و غایت نہیں, ذاتی مقصد نہیں ہے, کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے. اگر ان کی آپس میں ان کا ملنا ہے تو وہ بھی میرے لیے. اگر ملاقات زیارت ہو رہی ہے ایک دوسرے کی, وہ بھی میری خاطر ہو رہی ہے. اور نمبر 3 اگلا جملہ سننے والا ہے, یہ حدیث قدسی ہے. فرمایا اگر وہ ایک دوسرے پر خرچ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی لالچ میں نہیں ہے, وہ بھی میری خاطر کرتے ہیں. اگر ملتے ہیں رب کے لیے, زیارت و ملاقات کرتے ہیں رب کے لیے, رب کی خاطر کرتے ہیں, اور اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو رب کے لیے کرتے ہیں, تو الحمدللہ رب کا بھی فیصلہ ہے, رب کی ضمانت ہے, رب کی گارنٹی ہے کہ بس پھر تیری محبت میرے اوپر واجب ہو چکی ہے. تو اگر یہ 3 عمل کرنے سے اگر اللہ کی رضا کے لیے کریں تو پھر الحمدللہ جو رب کی بارگاہ سے تحفہ ملے گا وہ کیا ہے کہ رب ہمارے ساتھ محبت کر رہا. اب اگلی حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں, بڑی خوبصورت ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. بندہ اپنے گھر سے نکلا, پھر یہ کہا سن لیں, اگر میرا آقا کی حکم ہے اگر آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے, تو آپ اپنی محبت کو ظاہر کرو. اپنی محبت کو ظاہر کرنا بھی نبی پاک کی سنت بھی ہے, نبی پاک کا حکم بھی ہے. آپ کسی بھائی سے محبت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس کو آگاہ کریں بھی محترم میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں, مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے, لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. کیا بات ہے. پھر ایک جملہ اگلا بڑا سننے والا ہے کہ عرض کیا یا رسول اللہ, بولو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا اگر 2 بھائی آپس محبت کر رہے ہیں, ان دونوں میں سے اعلیٰ کون؟ محبت تو دونوں ہی کر رہے ہیں. جملہ بڑا پیارا ہے, تو پوچھا گیا آقا علیہ السلام نے بارگاہ سے, سوال بڑا خوبصورت اور جواب بڑا پیارا ہے. عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر 2 بھائی آپس محبت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, محبت دونوں کر رہے ہیں, لیکن ان دونوں میں سے بھی کوئی اعلیٰ ہے, ان دونوں میں سے بھی کوئی مقام زیادہ رکھتا ہے؟ آقا علیہ السلام میں ہاں یہ دونوں آپس میں محبت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, لیکن ان دونوں میں سے پتہ اعلیٰ کون ہے؟ آقا کون ہے؟ فرمایا جو محبت میں زیادہ ہے, جو دونوں میں سے محبت زیادہ کر رہا ہے, وہ دونوں میں سے محبت دونوں ہی کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, لیکن دونوں میں سے افضل کون ہے؟ جو محبت میں زیادہ بڑھ رہا ہے, جو آگے بڑھتا جا رہا ہے. اب آئیے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ بندہ گھر سے نکلا اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے, اور اس کی غرض و خواہش, اس کا مقصد فقط کیا ہے؟ اپنے بھائی کی ملاقات. بڑا خوبصورت جملہ سننے والا ہے. جب وہ گھر سے نکلا ابھی ملاقات نہیں ہوئی, ابھی ملاقات نہیں ہوئی, آمنا سامنا نہیں ہوا, مسافہ نہیں ہوا, معانقہ نہیں ہوا, ٹھنڈا گرم نہیں ہوا, مہمان نوازی نہیں ہوئی, ملاقات ابھی نہیں ہوئی. پتہ نہیں کتنا فاصلہ ہے, گاڑی پہ جانا ہے, جہاز پہ جانا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ گھر سے ارادہ اس لیے کر کے نکلا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, فقط ملاقات محبت میں پیار, صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر. ابھی گھر سے نکلا ہے, اگلی باتیں میں نے ساری کر دی وہ ابھی بعد میں ہے. ابھی پہلا قدم اس کا اپنے مین گیٹ سے باہر نکلا, ابھی چلنے لگا ہے, بس فرشتے پہنچ گئے اس کے پاس. کتنے؟ 2 فرشتے اس کے پاس پہنچ گئے, اور کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آتے پہلا سوال, بندے کو نہیں نظر آ رہا, بندے کو نہیں ملاقات, بندے کی کوئی زیارت نہیں ہو رہی, بندے کو نہ نظر آ رہے ہیں. بندے کے دل سے وہ فرشتے مخاطب ہو جاتے ہیں, پوچھتے ہیں ہاں جی کہاں جا رہے ہو جی؟ بس اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے. ہاں جی کوئی رشتہ داری ہے؟
کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں، کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے. تو کوئی لین دین بھی ہے؟ نہیں. کوئی لین دین کو کاروبار نہیں. کوئی اس کا پر احسان ہو، اس کو اس احسان کا بدلہ دینے جا رہا ہو. یعنی وہ فرشتے اس کے دل کو بڑا ٹٹولتے ہیں، بڑا ہی ٹٹولتے ہیں، کھنگالتے ہیں. ایک ہی جواب ملتا ہے کہ صرف اور صرف مجھے اس سے محبت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یار یہ ہم نے ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ سے یہ سبق لے کر جانا ہے. میں یہ تقریریں کیا ہیں؟ تقریر تو بڑی ہو رہی. تقریریں تو حضرت صاحب علماء کمال کر لیں. لوگ ہی جب بیٹھتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں، یار فلانا علامہ صاحب کوئی تقریر کرتا ہے، فلانا علامہ صاحب کچھ تقریر کرتا ہے. نہیں یار چھاٹ ہے، اب فلانا علامہ صاحب کچھ تقریر کرتا ہے. یار تقریروں کو چھوڑ دو، تقریروں کے اندازوں کو چھوڑ دو. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو اہل علم سے مل کیا رہا ہے، ہم اس پر عمل کرنا ہے. تو جب ایمان میں پختہ، ہمارے سالے میں پختہ ہو جائیں گے تو پھر سید آلو لہم الرحمن ودا، دنیا میں پہلی جو ڈگری سرٹیفکیٹ، پہلا پروٹوکول جو رب دنیا میں دے گا، بس تمہاری دلوں میں اتنی رب کوٹ کوٹ کے محبت بھر دے گا کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. پھر مصیبت ہے، پھر پریشانی ہے، پھر الجھن. اب سنیں، کافی تشریح آگے نہ نکلتے ہوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے. جب اس کے دل کو ٹولا جائے گا، کھنگالا جائے گا، جواب ایک ہی ملے گا. مطلب کیا؟ اب سارے بولیے کیا جواب ملے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. بس کوئی میرے ملاقات کا مقصد نہیں ہے. ادھر میں نے ایک حدیث کوٹ کر دی ہے، اس پر میری محبت واجب ہے. ملاقات، زیارت، ملنا، خرچ کرنا. اب اس کے بعد یہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں. جب ڈول لیا، کھوال لیا، ابھی ملاقات ابھی تو بڑے فاصلہ بڑا دور ہے، کب ملاقات ہوگی. اب اس کا نتیجہ اور رزلٹ خوبصورت سننے والا ہے، قربان جائے. اور حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سید امام علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی بارگاہ میں، ان کی ساری زندگی میں کتنے لوگ آتے تھے. کوئی ہاتھ کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے بارگاہ سے محبت کا سبق نہیں ملتا تھا، پیار کا سبق نہیں ملتا تھا، خصوص تعلق کا سبق نہیں ملتا تھا. اللہ والی کے بارگاہ سے یہی تو سبق ملتا ہے، اور سرکار کی آل سے یہی تو سبق مل رہا ہے. سرکار کی آل کا زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، ان کی محبتیں پڑھ کے دیکھیں، پیار پڑھ کے دیکھیں. لوگ کہتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ گھر میں چولہا نہیں جلتا 3 مہینے. نبی پاک کے شہزادے کے گھر میں آگ نہیں جلتی، فاقہ ہے، گھر میں تنگی ہے رزق کی، گھر میں کھانا نہیں پک رہا. لیکن قربان جائیں کہ آپ کے وصال پر 300 گھرانے روئے، 300 گھرانے روئے آ کر. اور لوگ پوچھیں یار ہم بھی رو رہے ہیں، پر تمہارا رونا تھا عجیب ہے یار، تمہیں کیا ہو گیا؟ 300 گھرانے جو میں نے اپنے آنکھوں سے یہ روایت پڑھی میرے پاس موجود ہے. 300 گھرانے، ایک گھرانے 5 آدمی ہو سکتے ہیں، 50 بھی ہو سکتے ہیں گھرانے میں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتے ہیں. 300 گھرانے روئے. لوگوں، امام صاحب کے ہمارے ساتھ ایک محبت تھی، ہمارے ساتھ ایک پیار تھا. وہ سارا سبق خاندان سے ملا ہے، نانا جان کی بارگاہ سے، اپنے والدین، اپنے موجودات کی بارگاہ سے ان کو یہ سبق درس ملا ہے. اور یہ قیامت تک اس خاندان میں یہ چلتا رہے گا، خدا کی قسم. پھر سید ہو، پھر سخی نہ ہو، یہ تو کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہوا، عطا کرنے والا نہ ہو. برن میں بات کر رہا تھا، کتنے گھرانے روئے؟ بولیے، یاد رکھیں اس کو، یہ ہیرے لے کر جائیں. تجھے کیوں رو رہے؟ کہنے کہ 300 گھرانوں کا مکمل خرچہ امام صاحب نے اٹھایا ہوا تھا. جب تختے پہ لٹا کر نہلانے لگے، غصہ دینے لگے، تو کمر پر نشان ہی نشان ہے. گھر والوں سے رابطہ ہوا، یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ فرمایا لوگ سوئے ہوتے تھے، یہ عشاء کی نماز پڑھ کے فجر تک ساری رات راشن کی بوریاں اپنی کمر پہ اٹھا کر غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے. قربان نہ جاؤں یار. اور امام حضرت امام سیدھا امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ساری زندگی میں ان کی زیارت نہیں کی ہے، لیکن جو سنا ہے، نہ بھی سنا ہو، میرا عقیدہ ہے، میرا امام ہے. اور بلکہ میں جب تختی پڑھی مسجد میں، بڑی دیر سے آ رہا تھا، وہ تختی نے پڑھی، وہ لوگوں کی تختی لگی ہوئی ہے مسجد کی خریداری پر، مسجد کے بنانے پر. میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ سید بادشاہ نے اتنا بڑا مرکز اپنی ذاتی جیب سے سارا کچھ کیا ہے. کمال نہیں یار، کمال نہیں کیا. کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیدھی امام علی شاہ صاحب لیتے تھے. نہیں محترم، یا کبھی لکھا بھی نہیں. اب سنیے، اینڈ کرنے لگا ہوں. بس دعا کرو ان عظیم ہستیوں کی ہمیں اتباع کی صورت میں محبت مل جائے، ان کے نقش قدم پہ چلو. محترم، اپنی ہاتھیاں دے رہے ہو، ہمارے چہرے خوبصورت ہو جائے، ہمارا لباس خوبصورت ہو جائے، ہماری ہر ادا ان کی ادا جیسی ہو جائے. بس یہی ہے ہماری حاضری کی قبولیت ہے. اب اس حدیث کا اینڈ سنیں کہ جب وہ راستے میں ہیں، سارا کچھ ہو گیا، ابھی پہنچا نہیں ہے، لو جی 3 انعام ملے. کتنے؟ 3. اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، رب نے پہلی ڈگری تمہیں پتا کیا دی؟ پروٹوکول. ملاقات ابھی بھائی سے نہیں ہوئی. سنو محترم، پہلا پروٹوکول یہ ہے
کہ رب نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے. قربان نہ جائے گا. نمبر 2 دوسری ڈگری ہے. دیکھیں جب گناہ معاف ہو کے جنت تو مل گئی, لیکن نہیں, جنت کی ڈگری الگ ہے. فرمایا رب نے تیرے لیے تیرے اوپر جنت واجب کر دی. اب تیسرا انعام جنتوں سے بھی اعلیٰ ہے. یہ بڑا قابل توجہ ہے. ساری جنتوں سے بھی اعلیٰ ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں رب کی رضا. پھر فرشتے کہتے ہیں تجھے مبارک ہو کہ رب نے تمہیں اپنی رضا کی دولت بھی عطا فرما دی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جنت میں جو سب سے بڑا انعام ہوگا وہ رب کا دیدار ہوگا. وہ رب کا دیدار. تو بس آخری جملہ بڑا مختصر سن لو. جتنی عبادت کر لو, جتنی کر لو, حتیٰ کہ حدیں توڑ جاؤ, حد سے تجاوز کر جاؤ, آخر کار اس کا سینہ جنت ہے, جنت ہے, جنت. اور جنت کیا ہے؟ وَلِكُلٍّ دَرَجَةٌ مِّنْهَا. عبادت اتنی زیادہ ہوگی, دوسری چیز جنت چوتھی مل جائے گی. لیکن اگلا جملہ سن لو, جنت کے اوپر درجہ کیا؟ رب کی رضا. اب یوں سمجھ لیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خود خدا ملتا ہے. محترم میں نے اختصار کے ساتھ ٹائم 2 منٹ اوپر چلے گئے, 7 بجے کا ٹائم تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں تو یہی کہوں گا کہ آئیے دوستو ہم اس میدان میں قدم رکھیں. اس میدان میں میرا آقا کال کی شہادت رکھا, سبق دیا, درس دیا, دعوت فکر دیا, خوبصورت ہمیں عمل دیا. آئیے محترم میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایسے خوبصورت ہو جائیں, پتہ چلے کہ سید امام علی شاہ صاحب سے عقیدت رکھنے والا ہے, ان کی بارگاہ میں جانے والا ہے. بس یہی میری عرض ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک اپنے بھائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کا رشتہ جوڑنے کی دعا ہے.